بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المفتاح الخیر والاسرار ومغلاق الشر وظلمات وآلہ وبارک وسلم۔ سلسلہ افہام و تفہیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی کروڑا نعمتیں، برکتیں، عنایتوں کا نزول ہو آپ سب پر۔ آج کی ہماری ویڈیو اہل بیت کے حوالے سے ہے۔ آج ہم اہل بیت کے فضائل اور شان بیان کریں گے۔ اہل بیت سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آل اولاد جن پر صدقہ حرام ہے۔ اہل بیت گھر والوں کو کہتے ہیں۔ اس میں نسبی رشتہ دار شامل ہیں اور اہلیہ بھی شامل ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر میری قرابت سے محبت چاہتا ہوں۔ سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین ہم تک پہنچانے میں جتنی بھی تکلیف سہی، طائف والوں نے آپ پر پتھر برسائے، آپ کے اپنے خاندان نے، اپنی برادری نے آپ کو شعیب ابی طالب میں 3 سال محصور کر دیا۔ آپ کے اپنے چچا آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ اگر جو بھی تکلیف آپ نے سہی، اس کے بدلے میں آپ نے ہم سے کچھ اور نہیں مانگا مگر اتنا ہی کہا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنا ہر مسلمان، ہر مومن پر لازم ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں بے شمار احادیث میں اہل بیت کے فضائل بیان کیے اور ان سے محبت کرنے کی تلقین بھی فرمائی۔ اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کا آخری کلام یہی تھا اخلفونی فی اہل بیتی، ہمارے اہل بیت کے معاملے میں ہمارے اچھے خلیفہ بننا، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ امام بخاری اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، اہل بیت کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ اور پاس کرو، لہٰذا انہیں اذیت نہ دو۔ وہ فرمایا کرتے تھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے نزدیک میرے اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی پاسداری زیادہ محبوب ہے۔ اہل بیت کی دشمنی اور ایذا پہنچانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان سے جنگ کرے اس سے میری جنگ ہے اور جو ان سے صلح کرے اس سے میری صلح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان مقیم ہو، پابند صوم و صلات ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو اور اس حالت میں مر جائے کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بغض رکھتا ہو تو وہ آگ میں داخل ہوگا، یعنی اس کی صوم و صلات، اس کی نماز کی پابندی اسے کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی جب تک کہ اہل بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اے لوگو، اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور اللہ کی محبت کے لیے مجھ سے محبت کرو اور میری محبت کے لیے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، ان تمام احادیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ جس نے اہل بیت سے محبت نہ کی وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ عز و جل سے گزارش ہے، دعا ہے، التجا ہے، التماس ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں اپنے رسول، اہل بیت اور صحابہ کرام کی محبت کو راسخ کر دے، ہمیں جسمانی، ذہنی، قلبی، روحانی سکون عطا فرمائے اور اچھا پکا سچا مسلمان، سنتوں کا پابند اور اہل بیت سے محبت کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔